ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ دیکھو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں سٹیج کا خیال فرمائیں، جس سٹیج پر جو عنوان ہونا بس اس پر نعرے لگائیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جا زندگی مدینہ سے جھونکے ہوا کے لا، جا زندگی مدینہ سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور خفا ہے منا کے لا، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لیں، ابو بکر سے آئین عشق و وفا کے لا، دنیا مسلمہ پہ بہت ہی تنگ ہو گئی، فاروق اعظم کے دور کے وہ نقشے اٹھا کے لا، جن سے گناہ نے ہمیں محروم کر دیا، عثمان کے وہ زاویے شرم و حیا کے لا، مغرب کی گلیوں میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، دروازہ علم سے خیرات جا کے لا۔ میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں اور تحفظ ختم نبوت کے عنوان پہ کام کرنے والے اور جمع ہونے والے کارکنان اور پروانوں، ہمارا آج کا یہ سالانہ چوتھا تحفظ ختم نبوت کا اجتماع عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام عیدگاہ سرگودا میں منعقد ہوا ہے۔ اللہ رب العزت اس اجتماع کے منعقد کرنے والے، اجتماع میں شرکت کرنے والے تمام احباب کا آنا اور محنت کرنا قبول فرمائے۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں تحفظ ختم نبوت کے عنوان پہ کچھ گزارشات پیش کرنی ہیں، اور میں شروع میں ایک دو باتیں کہنا ضروری سمجھتا ہوں۔ نمبر ایک بات تو یہ سمجھیں کہ سٹیج اور اس کی نزاکت اور اس کے تقاضوں کا خیال ضرور فرمایا کریں۔ آپ میں سے ہر بندہ جانتا ہے کہ صرف پاکستان نہیں، بحمد اللہ تعالی ورلڈ لیول اور عالمی سطح پہ میں اپنے مسلک کے تحفظ کی جنگ لڑ رہا ہوں، لیکن میں اپنے سامعین، اپنے طلباء سے بھی اپنی درسگاہ میں یہ بات گزارش کیا کرتا ہوں، یہ سارے عنوانات ہمارے ہیں، جس عنوان پر سٹیج سجایا جائے اس عنوان کا بھرپور خیال فرمایا کرے۔ دفاع صحابہ کی جنگ ہمارا ایمان ہے، نبوت کے تحفظ کی جنگ ہمارا ایمان ہے، اور عالم اسلام کے تحفظ اور طاغوتی نظام کے خلاف لڑنا ہمارا ایمان ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور دیگر ائمہ کا دفاع کرنا ہمارا ایمان ہے۔ یہ سارے ہمارے سٹیج اور ہمارے تقاضے ہیں۔
لیکن ہمارا حق بنتا ہے ہر سٹیج کا خیال کرتے ہوئے اس پر گفتگو بھی کریں اور اس پہ نعرہ بھی لگائیں۔ اس لیے میری گفتگو سے قبل حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نعرہ لگا ہے۔ یہ میرا عنوان ہے، ملک بھر میں اس پہ جنگ لڑتا ہوں، لیکن میں آپ حضرات کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ آج کے جلسے میں اگر نوبت پیش آئی تو ہم صرف تحفظ ختم نبوت کا نعرہ لگائیں گے، ورنہ آپ میرا مزاج بخوبی جانتے ہیں۔ میں عموماً اپنے جلسوں میں بات عرض کرتا ہوں کہ میں خطیبانہ گفتگو نہیں کرتا، میں وکیلانہ طرز پہ بات کرتا ہوں۔ خطیب محتاج ہوتا ہے شور اور نعرے کا، اور وکیل محتاج ہوتا ہے سناٹے اور خاموشی کا۔ اس کو خاموشی دی جائے، وہ دلائل کی جنگ بڑی تسلی سے لڑتا ہے، اور اگر عدالت کے گڈرے میں شور مچ جائے وکیل اپنے دلائل کے ساتھ پوری جنگ لڑ نہیں سکتا۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارے ان قائدین تحفظ ختم نبوت کو مولانا نور محمد دامت برکاتہم اعلان فرما رہے تھے کہ میں آپ احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی ہمارا شکریہ کس بات پر ہے، ہم شکریہ کو ان کا ادا کریں۔ اشتہار انہوں نے لگائے، سٹیج انہوں نے لگایا، پورے ضلع میں محنت انہوں نے کی ہے، مجمع سجا کر انہوں نے دیا، اور ہم تو بولنے کے لیے آئے ہیں۔ ہم مشکور ختم نبوت والوں کے ہیں، وہ مولانا محمد اکرم طوفانی زیزہ مجدہ ہوں، مولانا رضوان دامت برکاتہم ہوں، مولانا نور محمد صاحب ہوں، یا ان حضرات کی جتنے احباب ہیں، ہم تمام کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میں نے ایک بات تو آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے کہ آپ حضرات ہر سٹیج کی نزاکت کا خیال فرمایا کریں، اس سے سارے سٹیج پیار اور محبت کے ساتھ چلیں گے۔ جب ایک خاص کا نعرہ دوسرے سٹیج پہ لگے گا تو بامی اختلافات اور خانہ جنگی ہوتی ہے اور دشمن چاہتا ہے ہم خصوصاً دیوبند کی طاقت کو توڑ دیں اور دیوبند کی طاقت کو تقسیم کر دیں۔ آج میں آپ سے گزارش کروں گا ہم آج یہ بات طے کر لیں جو ہم اپنے اسٹیج پہ سنایا کرتے ہیں، اس کو منوانے کا عزم کر لیں۔ شہداء نے پکارا ہے تم کو فردوس کے بالا خانوں سے، ہم راہ وفا میں کٹ آئے تمہیں پیار ابھی تک جانوں سے۔ اس جذبہ گلگوسی میں کچھ کانٹے بھی چبھ جاتے ہیں، اپنوں کے نشتر سہرے نہ ٹکرانا فقط بیگانوں سے۔ ہم دیوبند کی طاقت کو تقسیم نہیں ہونے دیں گے، لیکن جو اسباب لڑائی کے پیدا ہوتے ہیں ان اسباب کو ختم کرنا ہمارے ذمہ ہے۔ ایک گزارش تو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اور دوسری گزارش آپ بڑی توجہ کے ساتھ سمجھیں۔ ہمارے ہاں حکومت کی مخالفت، انتظامیہ کی مخالفت کر دینے کو ہم دیوبندیت کا مزاج سمجھتے ہیں۔ میں یہ بات معذرت کے ساتھ کہوں گا، دیوبندیت کا مزاج صرف یہ نہیں ہے جیل جانا اگر نوبت آئے، دیوبندیت کا مزاج ہے ہتھ کڑی پہننا، ضرورت پیش آئے تو دیوبندیت کا مزاج ہے جان تو دے دینا، ضرورت پیش آئے دیوبندیت کا مزاج ہے جان کو لے لینا، ضرورت پیش آئے تو دیوبندیت کا مزاج ہے۔ اور کبھی اپنے اکابر پر نرم فیصلہ فرما لیں، ان کے فیصلے کو مان لینا بھی دیوبندیت کا مزاج ہے۔ ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ میں دیکھ رہا تھا آج مولانا رضوان اسٹیج پہ نہیں ہے، آپ اندازہ نہیں کر سکتے اس کا مجھے کتنا دکھ اور صدمہ ہے۔ ہمارے دوست بھی ہیں، ہمارے بھائی بھی ہیں، ہماری عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت سرگودا کے ناظم اعلیٰ اور جنرل سیکرٹری بھی ہیں، لیکن وہ اسٹیج پہ کیوں نہیں آئے؟ آپ حضرات کے مجمع کو کامیاب کرنے کے لیے، ہمارے اجتماع کو کامیاب کرنے کے لیے، آئندہ سال پھر اس کامیاب کو منعقد کرانے کے لیے، کبھی بعض باتیں ہمارے حضرات مانتے ہیں وہ ہمارے لیے مانتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بزدل اور کمزور ہے۔ میں دلیل کے طور پہ قرآن کی آیت کی تلاوت کرتا ہوں،
اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَأَنِتُّمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ اللہ نے اپنے پیغمبر کے صحابہ کو فرمایا کبھی تمہارا دل کرتا ہے آج جنگ ہو جانی چاہیے تھی لیکن میرا محمد کہتا ہے آج تم نے نہیں لڑنا۔ حدیبیہ میں صحابہ چاہتے تھے ہم نے واپس نہیں جانا، پیغمبر فرماتے ہیں معاہدہ کر لینا ہے۔ حدیبیہ کے مقام پہ ابو جندل کہتے ہیں واپس نہیں جانا، نبوت نے فرمایا تمہیں واپس چلا جانا ہے۔ عمر بن خطاب نے عرض کیا حضور اس طرح دب کے صلح نہیں کریں گے، فرمایا تم نے بات مان لینی ہے۔ کبھی اصحاب پیغمبر کا دل کرتا آج جنگ ہو جانی چاہیے لیکن پیغمبر کی نگاہ دور تک سوچتی ہے، پیغمبر فرما رہے ہیں تم نے آج جنگ نہیں لڑنی۔ خدا نے اصحاب پیغمبر کے لیے کیسی عجیب بات فرمائی ہے، فرمایا جو میرا محمد کبھی ایک فیصلہ کر لیتا ہے تمہیں وہ نرم رکھتا ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہے میرا پیغمبر کمزور اور بزدل ہے، میرا نبی یہ نہیں چاہتا تم مشقت میں پڑ جاؤ، کبھی ہماری قیادت نرم فیصلہ کر لے، اس کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے مولانا اکرم طوفانی ڈر رہا ہے، اس کا معنی ہرگز نہیں ہے ہمارے تحفظ ختم نبوت کے قائدین ڈر رہے ہیں، وہ میرے اور آپ کے وزن کو دیکھتے ہیں۔ اگر آج ہم ٹکرا گے نعرہ لگانا بڑا آسان ہے، ٹکرا کے جلسے کرنے بڑے مشکل ہے، کبھی یہ پابندی قبول کر لیں ہم تب بھی ان کے ساتھ ہیں، یہ فیصلہ پابندی توڑنے کا کر لیں ہم تب بھی ان کے ساتھ ہیں۔ مولانا اکرم طوفانی صاحب نے مجھے فون کیا اور مجھے فرما رہے تھے انتظامیہ نے یہ کہا کہ مولانا الیاس گھمن کا بیان نہ کرانا، میں نے ان سے وعدہ کیا ہے، میں نے کہا آپ کا وعدہ اپنی جگہ پر ہے لیکن میں تحفظ ختم نبوت کے لیے آؤں گا، آپ اجازت دیں تو آ جاؤ، آپ منع کر دیں تو نہیں آؤں گا۔ فرمایا بھی میرا وعدہ ان سے ہے، میں تمہیں تو روک نہیں سکتا، تم آنا چاہو تمہارا گھر ہے۔ میں نے کہا اگر پابندی لگ جاتی تو میں پابندی قبول کر لیتا لیکن مجھ پر کوئی پابندی بھی نہیں ہے، میں فورس شیڈول کے اندر بھی نہیں ہوں، میں کل قدم تنظیم کا کارکن بھی نہیں ہوں، میرے خلاف کوئی ایف آئی آر بھی نہیں ہے، مجھے ڈی سی او نے پابند بھی نہیں کیا، مجھے بتائیں آپ کو کس نے منع فرمایا؟ فرمایا میرے علم میں نہیں ہے لیکن دیکھو مولانا میں بوڑھا آدمی ہوں، میری مجبوری ہے، میں کس حد تک جنگ لڑوں گا؟ میں نے کہا حضرت آپ تو بوڑھے ہیں لیکن ہم آپ کے کارکن جو جوان ہیں، آپ اپنے معاہدات کی پابندی کریں، ہمارے معاملات ہمارے سپرد کر دیں۔ میں نے آپ سے گزارش کی ہے ہم دو باتوں کا اہتمام کر لیں، نمبر ایک جس سٹیج کی جنگ ہے اس سٹیج پہ وہی جنگ لڑیں گے، نمبر دو جو قیادت فیصلہ کرے اس فیصلے کو مان لیں گے، اگر یہ کہہ دیں پابندی توڑنی ہے ہم پابندی توڑ دیں گے، یہ پابندی کے ماننے نہیں ہے ہم پابندی مان لیں گے۔ بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ بولیے بھائی، میرا آپ اچھی طرح جانتے ہیں مزاج نارو کبھی نہیں ہے اور آپ نے کبھی نہیں سیکھا ہوگا، میں بعض بات اس لیے نہیں کہتا کہ بعض ساتھی کہیں گے شاید فلاں کی تردید دی ہے، اس لیے میں زیادہ اس پہ زور نہیں دیتا۔ میرے آپ سے دو تقاضے ہیں، نمبر ایک جس سٹیج کی جنگ ہو اور جنگ کو سٹیج پہ لڑنا ہے۔ اب میں ختم نبوت کے سٹیج پہ غیر مقلدیت کی جنگ شروع کر دوں گا، آپ کہو گے مولانا ہماری مجبوری ہے، میں اس سٹیج پہ جنگ نہیں لڑتا اس لیے کہ میرے پاس الحمدللہ الگ سٹیج موجود ہے، لیکن جو سٹیج کی جنگ لڑتی بنتی ہے ہم ایک تو وہ جنگ لڑیں گے، نمبر دو میں نے عرض کیا ہم قیادت کے فیصلے مانتے رہیں گے اور قیادت کے ساتھ چلتے رہیں گے۔ اس کے بعد میں اپنے عنوان پہ بات کرتا ہوں، اللہ مجھے دلائل کے ساتھ علمی جنگ لڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا تحفظ ختم نبوت کا جلسہ ہے، میں نے اس جلسے میں آپ کو دو باتیں سمجھانی ہے۔ نمبر ایک بات یہ سمجھے کہ مرزا قادیانی کو ہم نے کافر کہا، مرزا قادیانی کو کافر کہنے کی وجہ کیا ہے، اور دوسری بات یہ سمجھیں کہ قادیانیت کے ساتھ جنگ کن کی ہے، کیا جنگ یہ دیوبند والوں کی ہے، کیا یہ جنگ مسلمانوں کی ہے، کیا یہ جنگ پاکستان کے رہنے والے ایک مولوی طبقے کی ہے؟ اگر یہ دو باتیں سمجھ آگئی تو میں سمجھوں گا آج کے جلسے کا ہمارا منعقد کرنے کا مقصد پورا ہوا ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھیں ہم مرزا قادیانی کو کافر کیوں کہتے ہیں اور سب کافروں سے بڑا کافر کیوں کہتے ہیں؟ آپ کہیں
کہیں گے دنیا میں ایک ذات وہ جسے خالق کہتے ہیں اور باقی تمام کو مخلوقات کہتے ہیں، ہر آدمی خالق کا حیا کرتا ہے، لیکن مرزا قادیانی بے ایمان وہ انسان ہے جو خالق کا حیا بھی نہیں کرتا، خدا کی توہین بھی کرتا ہے۔ وہ آدمی جو توحید کا دعویٰ کرے گا مرزا قادیانی کی اس سے بھی جنگ ہے، وہ اس کے خدا وحدہ لا شریک کو نہیں مانتا۔ اگر آپ کہیں گے بھی جنگ کون سی ہے، مرزا قادیانی نے خدا کی ذات کی توہین کی ہے۔ میں وقت کی قلت کی وجہ سے حوالہ جات نہیں دے رہا، ورنہ خدا گواہ ہے میں نے اتنی لمبی تیاری اس میں کی ہے، آپ ارادے کے صفحات میں لکھے ہیں، حوالہ جات میں نے جمع کیے ہیں، صرف ایک عقائد کو آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے۔ اللہ ہمیں بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں صرف اختصار کے بعد بات چلا رہا ہوں۔ نمبر ایک، مرزا قادیانی کے کافر ہونے کی وجہ یہ بے ایمان خدا کی توہین کرتا ہے۔ مرزا قادیانی کے کافر ہونے کی وجہ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام انبیاء کی توہین کرتا ہے۔ تم کو کہ یہ توہین کا کیا معنی؟ میں کہتا ہوں جو نبی کو شراب پینے والا کہتے، جو نبی کو بدکردار کہتے، جو پیغمبر کی ناموس پہ حملہ کرے، اس سے بڑا بے ایمان کون سا ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ نبی کے والی السلام کو یہ بے ایمان شرابی کہتا ہے، بے ایمان الزام لگاتا ہے، نبوت کی توہین یہ کرتا ہے۔ مرزا قادیانی کافر ہونے کی دوسری وجہ، مرزا قادیانی ختم نبوت کا انکار کرتا ہے۔ مرزا قادیانی کے کافر ہونے کی چوتھی وجہ، مرزا قادیانی اپنے اوپر وحی کے آنے کا اقرار کرتا ہے۔ مرزا قادیانی کافر ہونے کی پانچویں وجہ، مرزا قادیانی حضرت جبریل کے آنے کا اعلان کرتا ہے۔ مرزا قادیانی کافر ہونے کی چھٹی وجہ، یہ مرزا قادیانی قرآن کے مقابلے میں اپنے مستقل وحی کو مانتا ہے۔ مرزا قادیانی کافر ہونے کی ساتویں وجہ، اصحاب پیغمبر کی توہین کرتا ہے۔ مرزا قادیانی کے کافر ہونے کی آٹھویں وجہ، اصحاب پیغمبر کے مقابلے میں اپنے ماننے والوں کو اصحاب کہتا ہے۔ اس بے ایمان کے کافر ہونے کی نویں وجہ، ازواج مطہرات کے مقابلے میں اپنی بیوی کو امہات المومنین کہتا ہے۔ مرزا قادیانی کافر ہونے کی 10ویں وجہ، مرزا قادیانی اتنا بڑا ایمان ہے کہ جو اس کو مومن نہیں مانتا اسے یہ کافر کہتا ہے۔ اور میرے پیغمبر کا اعلان ہے، لا یرمی رجلا بالکفر او الفسوق الا ارتدت علیہ ان لم یکن صاحبہ کذالک۔ جو مومن کو کافر کہتا ہے بہت کافر ہو جاتا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے بے ایمان ہونے کی کئی وجہ تھی، وجود کا اعلان کیا ہے۔ ہر وجہ پہ میں دلیل رکھتا ہوں تو میں یوں کہوں گا اگر توحید کا کوئی بندہ اعلان کرتا ہے مرزا قادیانی کا وہ بھی مخالف ہے، اگر نبوت کی بات کرتا ہے قادیانی اس کا بھی دشمن ہے، اصحاب پیغمبر کے دفاع کی بات کرتا ہے قادیانی اس کا بھی دشمن ہے، اگر موسیٰ عیسیٰ کو نبی مانتا ہے مرزا قادیانی اس کا بھی دشمن ہے، اگر قرآن کے تحفظ کی بات کرتا ہے مرزا قادیانی اس کا بھی دشمن ہے۔ میں یوں کہوں گا شریعت کا وہ کوئی شعبہ نہیں بچتا کہ جس کا قادیانی نے انکار نہ کیا ہو۔ میں کسی کی تردید نہیں کرتا، لیکن آج دنیا کہتی ہے کہ سب سے بڑا کافر کون ہے؟ میں کہوں گا میں نہیں سمجھا، علامہ انور شاہ کشمیری سمجھا ہے، میں نہیں سمجھا۔ اس بات کو شیخ الہند سمجھا ہے، میں نہیں سمجھا۔ اس بات کا اعلان کرنے والے امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری ہے، میں نہیں بات کہتا۔ اس بات کا اعلان کرنے والا میرا اور تمہارا امام نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ آپ کو کہ کیا معنی؟ میرے دوستو ایک ایسا فتنہ ہے پیغمبر کی ختم نبوت کا انکار کرنے والا، اس کے علاوہ جو بھی فتنہ ہوگا ہر ایک سے دلیل پہ بات ہوتی ہے، اس سے کوئی بھی دلیل پہ بات نہیں کرتا۔ میرے امام کا اعلان ہے اور آپ نے سنا ہوگا امام اعظم ابو حنیفہ کے دور میں ایک بندہ خدا کو نہیں مانتا، میرا امام اس سے بھی مناظرے کرتا ہے۔ ایک بندہ اصحاب کو نہیں مانتا، میرا امام اس سے بھی مناظرے کرتا ہے۔ ایک بندہ وحی کا انکار کرتا ہے، ہم اس سے بھی مناظرے کرتے ہیں۔ میری دلیل پہ توجہ رکھنا، منکر خدا سے مناظرے ہیں، منکر اصحاب پیغمبر سے مناظرے ہیں، منکرین فقہ سے مناظرہ ہے، اس سے دلیل کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ لیکن ختم نبوت کی باری آتی ہے تو میرا امام کہتا ہے یہ اتنا بڑا بے ایمان ہے، اس سے تم نے دلیل نہیں مانگنی، اگر دلیل تم نے مانگ لی تم خود کفر میں چلے جاؤ گے، اس سے دلیل نہیں مانگنی۔ عجیب بات یہ ہے کہ منکر خدا سے دلیل مانگتے ہیں، منکر اصحاب سے دلیل مانگتے ہیں، ارے منکر قرآن سے دلیل مانگتے ہیں، لیکن منکر ختم نبوت سے دلیل نہیں مانگتے۔ پھر سرگودا والا تو یہ بات کہہ دے رہا ختم نبوت کا انکار کرنے والا یہ منکر خدا سے بڑا کافر ہے، منکر وحی سے بڑا کافر ہے، منکر
منکر اصحاب سے بڑا کافر ہے، پھر یوں کہتے یہ سب سے بڑا کافر ہے۔ ختم نبوت کا انکار کرنے والا یہ سب سے بولیے نا سب سے بڑا۔ اچھا آپ کے ذہن میں ایک سوال آئے گا، میں اس سوال کو صاف کر دوں گا۔ آپ کو یار یہ دیوبندی مناظر بھی عجیب مولوی ہے، ادھر کہتے ہیں ختم نبوت کے منکر سے دلیل نہیں مانگنی، ادھر دلیلیں مانگتے بھی ہیں۔ مولانا نور محمد صاحب کے در گئے تھے، کہا جی مربی سے بات کرنے کے لیے گیا تھا، اور جی مولانا اللہ صاحب کہاں گئے تھے، کہا جی مرزائی مناظر سے مناظرہ کرنے کے لیے۔ آپ کے ذہن میں سوال آئے گا نا کہ جب اس سے دلیل مانگنا یہ انکار نبوت کا تقاضا، یہ انکار نبوت کے زمرے میں آتا ہے، تو جب اس سے دلیل مانگنا جرم ہے تو تم نے مرزے سے دلیل کیوں مانگی ہے، مرزائیوں سے دلیلیں کیوں مانگی ہے؟ ادھر کہتے ہو ہمارے امام کا اعلان ہے اس سے دلیل نہیں مانگنی، ادھر دلیل بھی مانگتے ہو، تو تمہارے قول و فعل میں تضاد ہے۔ میں نے کہنا میرا تو دلیل کا معنی نہیں سمجھا، کبھی بندہ دلیل کا معنی نہیں سمجھتا، اعتراض کر گزرتا ہے۔ میں اس کی مثال دوں گا، مجھے کل فیصل آباد سے ایک ٹریفک پولیس کے ملازم نے فون کیا، وہ مجھ سے مسائل پوچھتا رہتا ہے، مجھے کہنے لگا ایک لڑکا کالج کا ہم سے پوچھتا ہے کہ مولانا ایک سوال کا جواب تو دو۔ میں نے کہا کیا سوال ہے؟ مجھے کہتا ہے سوال یہ ہے کہ جب اللہ بندوں کے حالات کو جانتا ہے، اللہ کے علم میں ہے، اللہ قیامت میں فرشتوں سے کیوں کہے گا اس کے خلاف تم گواہی دو، فرشتے کیوں گواہ کے طور پر پیش کرے گا، اللہ گواہوں کو کیوں لائے گا؟ جب خدا خود جانتا ہے اللہ گواہوں کو بندے کے خلاف کیوں پیش کرے گا؟ میں نے کہا بات کو سمجھا کرو، اللہ تو جانتا ہے لیکن اللہ جو قیامت کے دن بندوں کے خلاف گواہوں کو لائے گا، یہ گواہ بطور ثبوت کے نہیں ہوں گے، بطور حجت کے ہوں گے تاکہ بندہ انکار نہ کر سکے۔ اللہ فرمائیں گے تو نے چوری کی ہے، وہ کہتا ہے میں نے چوری نہیں کی، خدا کہتا ہے میں تو جانتا ہوں، وہ کہے گا جی میرے خلاف گواہ کو لا، خدا کہیں گے تیرے ساتھ والا کہتا ہے چوری کی ہے، بندہ اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ خدا جو بندے کے خلاف قیامت کو گواہ لائیں گے وہ جرم کو ثابت تو پہلے سے ہوگا لیکن بطور حجت قائم کرنے کے لیے لائیں گے۔ کہتا ہے جی میں سمجھا نہیں ہوں۔ میں نے کہا مثال میں دیتا ہوں، ایک قانون عدل ہوتا ہے، توجہ رکھنا، ایک قانون عدل ہوتا ہے، ایک قانون رحمت ہوتا ہے۔ جب عدالت میں عدل کی باری آتی ہے تو پھر جج گواہوں کی بات کرتا ہے، پھر جج گواہوں کی بات کرے گا۔ اگر جج نے دیکھا ہے ایک بندہ چوری کر رہا تھا، عدالت میں کیس آ گیا، جج اس بنیاد پہ سزا نہیں دے سکتا کہ میں نے تجھے چوری کرتے ہوئے خود دیکھا، عدالت کہے گی تو جج ہے، تجھے تو گواہ پیش کرنے چاہیے تھے۔ کبھی جج یہ نہیں کہتا میں نے خود دیکھا ہے، جج کہتے ہیں تیرے خلاف گواہ آیا ہے۔ جب اللہ بطور جج بن کے آئے تو پھر خدا گواہوں کو لاتے ہیں بطور حجت کو پیش کرنے کے لیے، اور جب خدا جج بن کے نہیں خدا مالک بن کر آتے ہیں پھر گواہ موجود ہوتا ہے، خدا تب بھی معاف کر دیتے ہیں۔ قانون رحمت اور ہوتا ہے، قانون عدالت اور ہوتا ہے۔ شاید آپ میری بات کو سمجھے نہیں، میں تھوڑی سی سمجھانے کے لیے بات کروں گا، آپ یہ نہ کہنا کہ بات تھوڑی سی تیز ہو گئی اور ہمیں تو دلیل سمجھ نہیں آئی۔ میں ایک بات کہتا ہوں، اگر عدالت میں جرم آ جائے اور جرم ثابت کرنے کے لیے دو گواہ موجود ہو، جج کبھی یہ نہیں کہہ سکتا اگرچہ تیرا قید دلائل سے ثابت ہے لیکن میں تجھے تب بھی معاف کرتا ہوں۔ اس جج کو معاف کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ ہاں جج یہ کہے گا میں شخص کا فائدہ دیتا ہوں پھر تو معاف کرے گا، لیکن جج یہ نہیں کہہ سکتا کہ تیرے خلاف جرم ثابت ہے میں تب بھی معاف کرتا ہوں۔ لیکن جب عدالت کی بات کرے گا تو گواہ آئیں گے، اگر گواہوں میں شبہ آ گیا تو جج معاف کر دے گا، لیکن میرا خدا قیامت کے دن جب عدالت کے کٹہرے میں مجرم کو کھڑا کریں گے تو میرے اللہ یوں فرمائیں گے جرم کو ثابت کرنے کے لیے خدا گواہوں کے لائیں گے۔ یہ جج کا کام تھا، قانون عدل تھا، لیکن جب جرم ثابت بھی ہو جائے گا خدا پھر بھی معاف کر دیں گے، اس لیے کہ وہاں جج نہیں خدا مالک بن کے فیصلے کرے گا۔ تو میں نے کہا میرا بیٹا جس طرح اگرچہ خدا جانتا ہے لیکن حجت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ گواہوں کو پیش بھی کرے گا، بالکل اسی طرح ہم مرزائیت کا کفر بھی جانتے ہیں، ہمارے علم میں ہے، لیکن ایک بندہ کم علم ہے وہ دلیل دنیا میں بیک رہا تھا، وہ کہتے ہیں مولوی صاحب تمہاری بات تو میں مانتا ہوں لیکن جو مربی دلیل لیتا ہے اس دلیل کی بات بھی تو کرو نا۔ ہم دلیل اس لیے نہیں مانگتے، ہمیں مرزے کی نبوت میں ذرا سا بھی شک ہے، دلیل اس لیے مانگتے ہیں تاکہ یہ بندہ جو انانی تھا، یہ بندہ بالکل نیوٹرل قسم کا تھا، اس کے اطمینان قلبی کے لیے ہم دلیل کا جواب بھی دے دیتے ہیں، ورنہ دلیل کے مانگنے کی حاجت نہیں ہے۔ یا میں یوں کہوں گا یا دلیل سے مراد دلیل وہ نہیں جسے دلیل تم کہتے ہو، یا دلیل سے مراد معجزہ ہے۔ میرے امام نے فرمایا اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے اس سے تم نے معجزہ نہیں مانگنا، اگر معجزہ مانگا تو کافر ہو جاؤ گے، کیونکہ معجزہ اسی سے مانگتے ہیں جس کو نبی مان لیتے ہیں یا نبی بننے کا شبہ ہوتا ہے۔
میرے پیغمبر کے آ جانے کے بعد نبوت کے دروازے بند ہیں، نہ کسی کو نبی مانتے ہیں، نہ کسی جھوٹے نبی سے ہم معجزے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ میں نمبر ایک بات تو یہ کہہ رہا تھا کہ مرزائیت کا جو کفر ہے یہ دنیا بھر کے سارے کافروں سے بڑا کفر ہے۔ میرے دوستو میری دلیل پہ توجہ رکھنا، میں اپنے پیر کو مانتا ہوں، میں مرشد کو مانتا ہوں، استاد کو مانتا ہوں، اپنی ماں اور اپنے باپ کو مانتا ہوں، میں اپنے ائمہ مجتہدین کو مانتا ہوں، میں اپنے پیغمبر کے اصحاب کو مانتا ہوں، میں پیغمبر پر اترنے والی قرآن کتاب کو مانتا ہوں۔ دلیل پہ غور کرنا، مجھے یہ بتاؤ میں نے ماں کو ماں مانا ہے کیونکہ میرے پیغمبر نے احترام بتایا ہے، میں نے استاد کو استاد مانا ہے میرے پیغمبر نے بتایا ہے، میں نے قرآن کو قرآن مانا ہے میرے پیغمبر نے بتایا ہے، میں نے ابو بکر کو صدیق مانا ہے میرے پیغمبر نے بتایا ہے، میں نے عمر کو عادل مانا ہے میرے پیغمبر نے بتایا ہے۔ اگر نبی نہ بتاتے مجھے بتا خدا کا اقرار کرنے والا کون تھا؟ اگر میرے پیغمبر نہ بتاتے قرآن کو ماننے والا کون تھا؟ اگر پیغمبر نہ بتاتے اصحاب کو ماننے والا کون تھا؟ تو پھر میں یوں کہوں گا تجھے مجھے قرآن ملا ہے میرے پیغمبر کے واسطہ سے، تجھے مجھے پیغمبر کے اصحاب ملے ہیں میرے پیغمبر کے واسطہ سے، ائمہ مجتہدین ملے ہیں میرے پیغمبر کے واسطہ سے۔ تو جو پیغمبر کو نہیں مانتا وہ قرآن کو بھی نہیں مانتا، جو پیغمبر کو نہیں مانتا اصحاب کو بھی نہیں مانتا، جو پیغمبر کو نہیں مانتا ائمہ کو نہیں مانتا۔ یہ مرزا قادیانی وہ مجرم ہے جو بے ایمان کہتا ہے قرآن نہ مانو تب بھی فرق نہیں پڑتا، میں نئی وحی لایا ہوں پہلے اصحاب نہ مانو تب بھی فرق نہیں پڑتا، میں قادیان میں صحابہ لایا ہوں اگر تم امہات المومنین کو نہ مانو فرق نہیں پڑتا، میں تمہیں نہیں امہات المومنین دیتا ہوں۔ یہ بے ایمان سب سے بڑا کافر ہے۔ میں بتا یہ رہا تھا کہ مرزا قادیانی کے کفر پہ کم از کم 10 دلیل تو آپ بھی ذہن میں رکھ لو، ان 10 وجوہ کی بنیاد پہ ہم نے مرزا قادیانی کو کافر کہا۔ دوسری بات میں یہ کہہ رہا تھا ختم نبوت کی لڑائی یہ صرف مولویوں کی لڑائی نہیں ہے، ختم نبوت کی لڑائی یہ صرف تبلیغی جماعت کی لڑائی نہیں ہے، ختم نبوت کی لڑائی یہ صرف مسلمان اور ایمان والوں کی لڑائی نہیں۔ تم کو کہ کیا مانا؟ میں کہتا ہوں ختم نبوت کے تحفظ کی جنگ یہ ایمان والے کی بھی ہے، یہ علم والے کی بھی ہے، یہ تبلیغ والے کی بھی ہے، تیرے پنجاب کے اور تیرے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کی بھی ہے، تیرے ملک کے وزیر اعظم کی بھی ہے، تیرے پاکستان کے صدر کی بھی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کس لیے؟ میں نے کہا تم نے دلیل پہ غور نہیں کیا، یہ تیرے پاکستان کی اسمبلی کی بھی ہے، یہ تیرے سرگوزے کے ڈی سی اور ڈی پی او کی بھی جنگ ہے۔ تم کو کہ یہ وہ کیسے؟ ارے ان کے ذمہ تو قانون کی حفاظت کرنا ہے۔ میں نے کہا بالکل بات تو نے ٹھیک کہی ہے، مولوی حفاظت قرآن کی کرتا ہے، مولوی حفاظت اسلام کی کرتا ہے، انتظامی حفاظت پاکستان کے قانون کی کرتی ہے۔ اور مرزا قادیانی کو کافر، ختم نبوت کے منکر کو کافر قرآن بھی کہتا ہے، پیغمبر بھی فرماتے ہیں، مولوی بھی کہتے ہیں، تیرے پاکستان کا قانون بھی کہتا ہے۔ اگر تم نے قادیانی کے خلاف جنگ لڑی ہے ہم قرآن سمجھ کے لڑیں گے، ہم حدیث سمجھ کے لڑیں گے، لیکن سرگوزے کا ڈی پی او یہ قادیانی کے خلاف جنگ لڑے یہ قرآن نہ سمجھے لیکن قانون کی جنگ تو سمجھے نا، قانون کے تحفظ کی بات کرتا ہے۔ کیا تیرے علم میں نہیں ہے کہ 6 ستمبر 1974 کو اس پاکستان کی اسمبلی میں مرزائیوں کو کافر قرار دے دیا گیا؟ اور سرگودا والوں عجیب بات یہ ہے کہ یہ بھی تمہارے علم میں ہوگا، ایک مرزائیوں کے خلاف ختم نبوت کی جنگ لڑنے والا وکیل تھا اور ایک فیصلہ دینے والا جج تھا۔ تم ذرا غور تو کرو کہ جنگ لڑنے والا وکیل کون تھا اور فیصلہ دینے والا جج کون تھا، آپ کے علم میں ہوگا۔ میں یاد دہانی کے لیے کہتا ہوں پاکستان کی قومی اسمبلی میں جس نے ختم نبوت کی وکالت کی ہے اس کو مفتی محمود کہتے ہیں، اور جس نے جج بن کے فیصلہ دیا ہے اس کو ذوالفقار علی بھٹو کہتے ہیں، اس کو ذوالفقار علی فیصلہ ہم نے نہیں دیا، فیصلہ تو زرداری صاحب کی جماعت کے بانی نے دیا ہے، ہم نے تو دلائل پیش کیے، ہم نے تو جنگ لڑی ہے، ذوالفقار علی بھٹو نے فیصلہ کیا۔ اور مولوی اسلو دیانوی شہید فرمایا کرتے تھے عدالت میں بحث ہو گئی، عدالت سے مراد ذوالفقار علی بھٹو نے اسمبلی کو عدالت قرار دے دیا، بحث ہو گئی، رات کے 12 بج گئے، 10 کا سب نے کر دیے، بھٹو صاحب سے مفتی محمود نے فرمایا تو بھی دستخط کر دے، توجہ رکھنا۔ مولوی اسلو دیانوی شہید فرماتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو بلا کا تیز آدمی تھا، بلا کا ذہین آدمی تھا، بہت ذہین انسان تھا۔ اس نے کہا مولانا یہ کام نہ کرو، فرمایا تم دستخط کرو، توجہ رکھنا۔ بھٹو کہنے لگا مولوی صاحب پاکستان کا جتنا پاک آئین ہے اس میں گندے قادیانیوں کا نام کیوں لکھتے ہو؟
چلاکی سمجھی؟ پاکستان کا پاک قانون ہے، اس میں گندے قادیانیوں کا نام کیوں لکھتے ہو؟ یہ قادیانی مرزائیوں کا نام لکھ کے پاکستان کے آئین کو گندا نہ کرو۔ مولانا مسلم محمود فرمانے لگے پھر کل کو جو بندہ کہہ دے گا فرعون کتنا گندا تھا، قرآن سے نام نکال دو تاکہ قرآن پاک ہو جائے، تو کیا جواب دے گا؟ کہ قارون کا نام نکال دو، یہ گندا ہے، قرآن کو پاک کر دو۔ فرمایا فرعون کا نام آ جانے سے قرآن گندا نہیں ہوتا، قرآن نے کفر بیان کیا ہے۔ قارون کا نام آ جانے سے قرآن گندا نہیں ہوتا، قرآن کا کفر بیان کیا ہے۔ مرزا قادیانی کا نام آ جانے سے اس کا کفر بیان کرنے کے لیے آئین بھی گندا نہیں ہوتا۔ بھٹو اگر قرآن قانون اگر قرآن کریم قارون کا نام لے کے تردید کرے تو پاک رہتا ہے، اگر فرعون کا نام لے کے تردید کرے تو پاک رہتا ہے، ابلیس کا نام لے کے تردید کرے تو پاک رہتا ہے۔ اگر تیرا آئین بھی مرزا غلام محمد قادیانی کا نام لے کے تردید کرے گا تو تیرا آئین نہ پاک۔ بھٹو صاحب کی دلیل کی بات کرو۔ بھٹو کہنے لگا مفتی صاحب مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی، حضرت مولانا دیوانی فرماتے ہیں، مفتی محمود فرمان لگے اگر تجھے سمجھ نہیں آتی پھر میں مولانا یوسف بنوری کو بتا دوں۔ یہ بات آپ کو بھی سمجھ نہیں آئی، انہوں نے کہا تجھے سمجھ نہیں آتی تو مولانا یوسف بنوری کو بتا دوں۔ بھٹو نے کہا جی کیا ہوا؟ انہوں نے فرمایا بھٹو صاحب آپ لاڑکانہ سے جیتے، لاڑکانہ کے نمائندے ہیں، میں ڈی آئی خان سے جیتا، میں ڈی آئی خان کا نمائندہ ہوں، یوسف بنوری 14 کروڑ مسلمانوں کا نمائندہ۔ اگر تو نے فیصلہ نہ کیا تجھے لاڑکانہ قبول نہیں کرے گا۔ یوسف بنوری پیچھے کیا، اس کو 1400 کروڑ اس کو 14 کروڑ مسلمان قبول نہیں کریں گے۔ بھٹو کہتا ہے ان کو نہ بتاؤ، فرمایا ان کو نہیں بتانا تو پھر 10 فیصلے پہ کر دینا، 10 فیصلے پہ کر دے۔ بھٹو کو پھر بھی بات سمجھ نہیں آئی۔ مفتی محمود فرمان لگے بھٹو میں تمہیں آخری بات کہتا ہوں، میں سرگودا کے مسلمانوں آپ کو بھی وہ آخری بات آج بیان کے آخر میں کہتا ہوں جو مفتی محمود نے فرمائی تھی، وہ بات میں آپ کو بھی کہتا ہوں۔ مفتی محمود نے بھٹو سے کہا تھا یہ دیکھ یہ دامن پھیلا کے تیرے سامنے کھڑا ہوں، میں تیرے رات کو پاؤں تنہائی میں پکڑ لیتا ہوں۔ بھٹو تجھے معلوم ہے تو نے کتنے گناہ کیے ہیں، تجھے معلوم ہے تو نے کتنے جرائم کیے ہیں، میں تیرے جرم کی چارج شیٹ دینے کے لیے نہیں آیا۔ بحیثیت انسان تو بندہ اگر نبینا گناہ کر لیتا ہے، بھٹو تو نے کتنے گناہ کیے، جاجی مولانا میں تو مانتا ہوں میں بڑا گناہگار ہوں پر میں تیرے پاؤں پکڑ لیتا ہوں۔ آج ذوالفقار علی بھٹو مفتی محمود نوکر پیغمبر کا بن کے تیرے پاؤں پکڑتا ہے۔ آج میرے پیغمبر کی ناموس کے لیے قادیانیت کے کفر کا دستخط تو کر دے، میں بھٹو قیامت کے دن تیرا سفارشی بن کے کھڑا ہوں گا، میں کہوں گا یا اللہ ختم نبوت کے دفاع کے لیے بھٹو کا قلم چلا تھا، آج تو اپنے کلمے افق کو چلا کے اس بھٹو کو معاف کر دے۔ میں کہتا ہوں جس طرح مفتی محمود نے قیامت کا واسطہ دے کے بھٹو سے فیصلہ کروایا تھا، سرگودا کے دوستو میں آپ کو بھی وہی واسطہ دے کے آج آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں ہم بھی طے کر لیں، ہم اب ختم نبوت کی جنگ لڑیں گے، قیامت کو دفاع ہم نہیں کریں گے، آج دفاع ہم کریں گے، وہاں دفاع ہمارا ہم کریں گے، یہاں دفاع ہم کریں گے، وہاں دفاع حضور کریں گے۔ آج ہم طے کریں انشاءاللہ آئندہ جمعرات کو چناب نگر کانفرنس ہونے والی ہے، سب جائیں گے بھی انشاءاللہ، بولو بھی سب جاؤ گے، ان کرائے پہ یا اپنے کرائے پہ؟ بولو نا بھائی، ختم نبوت کرائے گے اپنے کرائے پہ؟ میرے دوستو طے کرو ہم اپنا کرایہ دیں گے، اپنا مال دیں گے، اپنی جان دیں گے انشاءاللہ۔ آئندہ جمعرات کو سب آئیں گے انشاءاللہ، اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ آئندہ سال پھر جلسہ طے ہوا، آپ جلسے میں تشریف لاؤ گے انشاءاللہ، خدا نے چاہا ہر سال کانفرنس منعقد ہوتی رہے گی۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو تحفظ ختم نبوت کے لیے اپنی مال جان بتانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب چلے جاؤ اور میں یہاں بیٹھ کے دعا کر لیتا ہوں، میں آپ کو روکتا نہیں ہوں بھائی، ہمارا مزاج نہیں ہے، آپ چلے جاؤ میں دعا کر لیتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولی وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ اے مولا کریم ہم سب سے گناہوں کو معاف فرما دے، خطاؤں سے درگزر فرما دے، اپنے محبوب کے صدقے ہماری جائز حاجات کا پورا فرما دے، تحفظ ختم نبوت کے صدقے اللہ ہماری جوانیوں کو قبول فرما دے۔ اللہ جتنے حضرات آئے ہیں تیرے پیغمبر کی ناموس کے لیے آئے ہیں، اللہ تیرے نبی کی عزت کے لیے آئے ہیں، اللہ تیرے پیغمبر کی ذات کے دفاع کے لیے آئے ہیں۔ مولا کریم امکانہ قبول فرما لے، اللہ امکانہ قبول فرما لے۔ اللہ ہم گناہوں کے ساتھ آئے ہیں، ہمیں گناہوں کے ساتھ واپس نہ بھیجنا۔ اللہ اللہ محبوب کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے میرے مولا کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، میرے مولا کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ناموس پیغمبر کے
ناموس پیغمبر کے اے اللہ لفظ کے لیے ہم سب کو قبول فرما لے مولانا کرم کفانی دامت برکات کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دے ہمارے عالم مجلس کے بھی دنیا سے چلے گئے مولانا خواجہ خان محمد اے اللہ ان کو اپنی شان اجر عظیم عطا فرما دے ہمارے موجودہ امیر مولانا عبد المجید لدھیانوی دامت برکات اے اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرما دے اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے ہمارے بانی صاحب فرما رہے ہیں ان کی والدہ صاحب علیل اور بیمار ہیں ان کے علاوہ جتنے بھی بیمار ہیں مولا کریم تمام کو صحت عطا فرما دے اللہ اپنے محبوب کے صدقے سے عطا فرما دے مقروضوں کے قرض ادا فرما دے اے میرے مولا کریم جائز حاجات کو پورا فرما دے ان کے دلوں میں جتنی بھی جائز خواہشات ہیں اپنے فضل و کرم سے پورا فرما دے میرے مولا کریم اس جلسے کو سالانہ کامیابی کے ساتھ قرار فرما دے اے میرے مولا کریم جو مشکلات راستے میں ہیں اپنے فضل و کرم سے ختم فرما دے اے اللہ ہم جو مانگ سکے ہیں تو وہ بھی عطا فرما دے اے میرے مولا کریم جو ہم نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما بہت سارے احباب نے چٹھے بھی دی ہیں اور بعض حضرات یہ فرما رہے ہیں کہ جن کی چٹھے نہیں آ سکی ان کا ذہن ہے ان کے لیے دعا فرمائے بھائی محمد عظیم کے ماموں کو غالباً یہ کینسر کی بیماری ہے دعا فرمائے اللہ ان کو صحت عطا فرما دے خدا سے دعا کریں یہ جو ڈینگی کا وائرس اور بیماری چلی ہے اللہ اس کو دنیا بھر کے قادیانیوں پر پھینک دے اے اللہ اس کو مرزائیوں پہ پھینک دے اللہ مسلمانوں کو بچا کے یہ مرض قادیانیوں بے ایمانوں کو لگا دے اے اللہ جتنے مسلمانوں کا مرض ہے ان کو شفا دے دے پیغمبر کی ناموس کے دشمنوں کو اس میں مبتلا فرما دے اے میرے مولا کریم جو حضرات رشید اللہ صاحب خانہ قبول فرما دے ہمارے پاکستان کی حفاظت فرما اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما اللہ امن اور ایمان عطا فرما سلامتی اسلام عطا فرما ہمارے پاکستان کے جو بدخواہ ہیں اے مولا کریم چن چن کے ان کو ختم فرما اللہ پاکستان میں جو شر پھیلانا چاہتے ہیں ان شریروں سے پاکستان کو پاک اور صاف فرما دے اے اللہ ہم سب کو اپنے ملک پاکستان کی دفاع کے لیے ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرما مولا جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما اے اللہ رات کا آخری پہر ہے اے اللہ صبح شروع ہو گئی ہے تیرے پیغمبر کی ناموس کے لیے قربانیاں دینے والے آج کھلے پنڈال میں جمع ہیں اللہ کل کو یہ سارے کھلے میدان حشر میں جمع ہوں گے اللہ پیغمبر کی ناموس کے صدقے ہمارے گناہوں کو وہاں بھی پردے ڈال دینا اللہ وہاں بھی پردے ڈال دینا مولا کریم وہاں بھی پردے ڈال دینا اے میرے مولا کریم ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما دے قیامت کے دن اپنے پیغمبر کی شفاعت عطا فرما دے وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ اصحابہ اجمعین.